बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उमैर जवेद और आप देख रहे हैं उमैर स्पीक्स। आज हम बहुत अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और आपको कुछ अहम चीज़ें, कुछ टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बनाएंगी। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें लाजमी सीखें, अडॉप्ट करें, इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएबल पर्सनैलिटी होती क्या है? कीमती इंसान कौन होता है? हर बंदा तो कीमती नहीं होता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। पैसा बहुत सारे लोग कमाते हैं, शोहरत भी बेशुमार लोग कमाते हैं, लेकिन क्या वो वैल्यूएबल होते हैं? वैल्यूएबल पर्सन वो होता है जो किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है। अगर कोई बंदा उससे मिले तो वो दोबारा मिलने की भी ख्वाहिश करे, उसकी राय का लोग एहतराम करें, उसकी बात सुने, उस पर अमल पैरा हों। तो वैल्यूएबल पर्सनैलिटी जौन सी है वो इसी चीज़ का नाम है। और वैल्यूएबल इंसान वही होता है जिसकी माशरे में कदर होती है, लोग उसको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बना जा सकता है, किन टिप्स को फॉलो करते हुए हम एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बन सकते हैं। कीमती इंसान बनने की पहली टिप जो मैं आपको देता हूँ वो ये है कि आपने हमेशा फैसले जो से हैं वो अक्ल की बुनियाद पर नहीं करने बल्कि ईमान की बुनियाद पर करने हैं। आप यकीन जाने जब आप फैसलों को ईमान की बुनियाद पर करना शुरू कर देंगे तो आपको एक वैसे ही आपको इनर पीस जो सा है वो आपको हासिल होगा, आप सेटिस्फाई भी होंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग जो से हैं वो सक्सेसफुल भी हैं, पैसा भी कमाया उन्होंने, लेकिन वो एक अजीब सी बेसुकूनी का शिकार हैं। अब लोगों ने न जाने किस किस ज़रिए से पैसा कमाया है। लोग हराम कमाई भी करते हैं, लोगों को अपने ऑफिस में, कारोबार में बड़े बड़े मौके हासिल होते हैं, लेकिन देखा ये गया है कि उन्होंने वक्ती तौर पर दुनिया को हासिल करने के लिए अपने फ़ैसले जो से हैं वो उस टाइम उन्होंने अक्ल को तरजीह दी कि मेरी अक्ल कहती है कि मेरा मुआशरे में नाम हो जाएगा, मैं एक बड़ा बंदा बन जाऊंगा, लोग मुझे पसंद करेंगे, मैं किस गाड़ी से उतर हूँ, मेरे हाथ में कौन सा फ़ोन है। ईमान को उन्होंने जो सा है वो पीछे छोड़ दिया। इस तरह आजकल देखा गया है कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में लोग फैमिली व्लॉगिंग भी करते हैं जिसकी बड़ी सख्त ममानियत है और ये हराम चीज़ भी है, बेपर्दगी होती है, लेकिन लोगों की अक्ल उनको ये कहती है कि तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हें शोहरत मिल जाएगी, लेकिन असल दर हकीकत वो शोहरत नहीं कमा रहे होते। हमेशा जब भी आपने फ़ैसला करना है आपने ईमान को प्रायोरिटी देनी है, अपने ईमान को बुनियाद बनाना है। देखें, अक्ल कहीं ना कहीं धोखा खा जाएगी। मसला तब आता है जब आप अक्ल को अल्लाह ताला के फ़ैसलों से ऊपर रखते हैं। तो ये तो फिर मैं इसको यही कहूँगा कि इंतहाई गलत चीज़ है। तो आपने जौन सा है अगर वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बनना है, एक कीमती इंसान बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में कभी भी कहीं पे भी कोई भी मौका आ जाए, फैसला जौन सा है वो आपने हमेशा जौन सा है वो ईमान की बुनियाद पर रखना है। अपना जो रिलीजन है, ईमान है, आपने ये चीज़ देखनी है कि कोई चीज़ इससे कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप इसका ख़ास ख्याल रखेंगे तो यकीन करें आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत वैल्यूएबल बन जाएगी। दूसरी प्रो टिप, आपने अपने नफ्स को हमेशा काबू में रखना है। यकीन जाने जिसने अपने नफ्स को काबू में रख लिया वो कामयाब हो गया, उसकी दुनिया भी संवर गई और वो आखिरत में भी कामयाब हो गया। अब नफ्स जौन सा है वो इंसान को वर्गलाता है। मिसाल के तौर पर आप अपने ऑफिस में मसरूफ़ हैं, कारोबार में मसरूफ़ हैं, अज़ान का टाइम हुआ तो आपको नफ्स ने कहा कि अभी थोड़ा सा काम कर लो फिर नमाज़ पढ़ लेना। इंसान आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती का शिकार हो जाता है। सुबह के टाइम भी यही होता है, फजर के नमाज में, कि नफ्स जौन सा है वो इंसान को जौन सा है वो सुस्ती का शिकार कर देता है। इसी तरह एक बंदा है, उसको पैसे की बड़ी हवस है। अब वो उसमें नफ्स में अपने वो गिर गया होता है, नफ्स ने उसको काबू में कर लिया हुआ है, नफ्स के जिन ने उसको काबू में कर लिया है, वो उसके ऊपर हावी हो गया है। तो वो चाहता है मैं शॉर्टकट तरीके से पैसे कमा लूँ, गलत तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पैसे कमा लूँ, या और बड़े दीगर ज़राए से पैसा जो जहाँ से वो कमाना चाहता है, क्योंकि उसको पैसे की हवस जो है, नफ्स उसके ऊपर हावी जो हो गया है। तो
جو نفس ہے اس کا اگر انسان شکار ہو جائے تو وہ یقین کریں وہ کبھی بھی ایک قیمتی انسان نہیں بن سکتا. لوگ اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. دو بندے ہیں, لڑائی ہو گئی یا آپس میں گھر میں کسی کی بحث ہو گئی, تو نفس یہ کہتا ہے اس کو فوراً جواب دو, یا نفس کہتا ہے اس کو مارو, یا اس کو کہتا ہے اس کو جان سے ختم کر دو. تو یہ نفس جو سا ہوتا ہے وہ انسان کے اندر ایک ڈرائیونگ فورس بن کے اس کو ورگلاتا ہے. تو جو انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اس کے پرسنالٹی بڑی ویلیوبل ہو جاتی ہے, اس کے اندر پیشنس آ جاتا ہے, وہ صبر کر لیتا ہے, وہ تھوڑا سا رک جاتا ہے, رک کر سوچتا ہے, اور پھر اپنے ڈیسیژن کو جو سا ہے وہ فیصلے کو جو سا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرتا ہے. اور ہوتا کیا ہے ان دا اینڈ, پھر جب وہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے تو اس کے فیصلے بھی اچھے ہوتے ہیں, وہ مطمئن بھی ہوتا ہے. تو دوسری پرو ٹپ یہ ہے, کبھی آپ نے اپنے نفسانی جو خواہشات ہیں اس کے اندر نہیں آنا. اب یہ نفس ہی ہے نا کہ میں معاشرے میں کہتے ہیں لوگوں کو دکھاؤں, حالانکہ فرض کریں ایک بندہ ہے اس کی انکم اتنی نہیں ہے, وہ مثال کے طور پر ہم ایک برانڈ لے لیتے ہیں, چلے آئی فون یا گاڑی لے لیتے ہیں, لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی میں نے 4 لوگوں میں اٹھنا ہوتا ہے, بیٹھنا ہوتا ہے, لوگ مجھے کیا کہیں گے. تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ جو سا ہے وہ اپنے فون گھڑیاں انسان کے پاس دکھانے کے لیے, پھر یہی کچھ ہوتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اس کے پاس دکھانے کے لیے اپنا گھر ہوتا ہے, گاڑی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن در حقیقت پھر وہ بڑا انسان نہیں ہوتا. بڑا انسان ایسے نہیں کرتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ نفسانی خواہشات کو جو سا ہے وہ پیچھے رکھنا ہے, اور شارٹ کٹ کے طریقے میں نہیں جانا. جب آپ شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ نفس کے شکار کے اندر آ جاتے ہیں, اور پھر آپ کو کامیابی بھی حاصل نہیں ہوتی. تو نفس جو سا ہے اس کو آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. تھرڈ نمبر پہ جو آپ کو پرو ٹپ دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اپنا نیٹ ورک بلڈ کرنا ہے. نیٹ ورک بلڈ میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے لوگوں کے ساتھ یعنی کہ کنیکشن بڑھانا ہے, ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے. یہ آپ نے قطعاً مائنڈ سیٹ نہیں رکھنا. آپ کو نیٹ ورک بلڈ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ نے ہمیشہ اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو یقین کریں وہ جو نیٹ ورک بنے گا وہ آپ کا بڑا لانگ ٹرم نیٹ ورک ہوگا. اچھا, یہ نیٹ ورک آپ کا کام بہت آتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن وہ اپنے جو سا ہے وہ یہ لائف کے اندر جو سا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ایوریج لوگ جو سے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں. اب ایوریج لوگ کیسے آگے نکلتے ہیں؟ ان کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. نیٹ ورک انہوں نے ایسا بنایا ہوتا ہے, ہر طرح کے لوگوں سے انہوں نے ملنا جلنا رکھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. آپ لیزی, سست, جن کی لائف کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے, ان کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کریں گے, یقین جانیں آپ بھی ویسے کے ویسے ہی ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے, یہ بالکل ویسا ہی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو سا ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا نیٹ ورک بنانا ہے جو لائف میں گروتھ لینا چاہتے ہیں, یا جن کی لائف میں جو سا ڈسپلن ہے, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ویلیوبل بنتی چلی جائے گی. پھر ان لوگوں کے ساتھ آپ نے نیٹ ورک بنانا ہے کہ جو آپ کی رسپیکٹ کرتے ہوں, آپ کی بات کو سنتے ہوں, یعنی کہ جن کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے آپ کو کانفیڈنس آتا ہو. اور یہ نیٹ ورک جو سا ہے وہ آپ کو آپ کے کریئر کے اندر بھی بہت ہیلپ فل ہوگا, اور اگر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں گے تو اس میں بھی بڑا ہیلپ فل ہوگا. تو کہیں نہ کہیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی رائے مل جاتی ہے. اگر آپ کیریئر کے اندر ہیں تو کوئی آپ کو مینٹورشپ وغیرہ کو پرووائڈ کر دے گا, کوئی آپ کو اچھا ڈیسیژن دے دے گا. کوئی بزنس کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو اس میں کوئی اچھی ہیلپ کر دے گا. فار ایگزامپل آپ کسی مثال کے طور پر فارمیسی والے بزنس کا سوچ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ نے کسی فارمیسی والے بندے کے ساتھ ہی کوئی نیٹ ورک وغیرہ بنایا ہو, آپ کو وہاں سے بزنس کہتے ہیں وہاں سے ساری اس کی وہ مل جائے گی, پوری انالیسس وغیرہ مل جائے گا, فیزیبلٹی رپورٹ وغیرہ سارا کچھ مل جائے گا. تو ہمیشہ آپ نے اپنے نیٹ ورک کو اسٹرانگ رکھنا ہے, اور آپ نے اپنی ذات سے ہمیشہ یہی کوشش کرنی ہے کہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے. تو لوگ سوچیں گے یار اچھا بن رہا ہے, اپنے فائدے کی تو بات کرتا نہیں ہے, ہمارا ہی فائدہ کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ بڑی پرو ٹپ تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کو دوں. تو آپ نے نیٹ ورک بلڈ کرنے کے اوپر بہت زیادہ زور دینا ہے. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ, انفارمیشن گیدر کرنا سٹارٹ کریں. آپ بہت سارا ٹائم لگاتے ہوں گے, ریلز دیکھتے ہوں گے, اسکرولنگ وغیرہ کرتے ہوں گے, لیکن کچھ ٹائم آپ بکس پڑھنے میں لگائیں, اپنی ہیبٹ بنائیں, اسلامک بکس پڑھیں, سٹارٹ کریں تھوڑے تھوڑے کر کے 4-5 پیجز جو سے ہیں وہ دن کے پڑھنا سٹارٹ کریں.
اس کے علاوہ آپ انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہاں سے بڑا انفارمیشن وغیرہ مل سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نیوز پیپر وغیرہ ڈیلی رائٹرز کے اوپینین وغیرہ پڑھا کریں، ایڈیٹوریلز وغیرہ پڑھا کریں کہ گلوبلی چل کیا رہا ہے. وہاں پہ بڑے ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. کبھی کریئر کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جون سا ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرینڈس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ پھر ایک سادہ انسان نہیں رہیں گے. جب بھی آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھیں گے، جب آپ کے پاس ملٹیپل چیزوں کا نالج ہوگا، تو وہاں پہ آپ گفتگو کر سکیں گے. لوگ آپ کی بات کو امپورٹنس دیں گے، غور سے سنیں گے. مجھے یاد ہے کہ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ میرے سرکل کے اندر کچھ لوگ جو ان سے ہیں وہ مجھ سے اب گائیڈنس وغیرہ لیتے ہیں. پہلے مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب میں چونکہ اپنے کیریئر میں ایک سکسیزفل پرسن ہوں، تو لوگ مجھ سے گائیڈ لائن لیتے ہیں کہ جی بچوں کو آگے کیا کروائیں. اچھا، اب وہ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس نے کون سی لائن کو اڈاپٹ کیا، کس فیلڈ کو اس نے چوز کیا، اس وقت ہمارے بچوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی ہے. نالج از اے پارٹ. اور یہ جو سی آپ کے اندر جو چیز آ جاتی ہے، آپ انالیسس وغیرہ کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو جب پڑھتے ہیں، تو یقین کریں یہ آپ کے پرسنالٹی کو بالکل سب سے ایک سیپریٹ بنا دیتی ہے. تو آپ نے انفارمیشن گیدر کرنا سٹارٹ کرنی ہے. لاسٹ پوائنٹ، آپ نے اپنے اندر ایک عاجزی پیدا کرنی ہے، ہمبل ہو جانا ہے. کوئی بھی چیز جو سی ہے وہ انسان کو اس کے مقررہ ٹائم کے اوپر ہی ملتی ہے، ٹائم سے پہلے نہیں ملتی ہے. تو آپ نے اگر کسی کو دیکھا کوئی اپنی زندگی میں سکسیزفل ہے، کسی نے اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ بھی آپ کو آج ہی مل جائے. ہو سکتا ہے اس کی لائف کا چیپٹر 20 چل رہا ہو اور ابھی آپ کی لائف کا چیپٹر 5 چل رہا ہو. تو آپ نے پیشنس رکھنا ہے. پیشنس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے اندر کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کے اوپر ہمیشہ شکر گزاری کرنی ہے اور ہمبل رہنا ہے. ایروگینسی والے بندے کو کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا. ایک دفعہ ملاقات کر لے گا وہ اس کے بعد اس کا دل نہیں چاہے گا کہ دوبارہ اس بندے سے ملاقات ہو. تو قیمتی انسان وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس سے ایک دفعہ ملاقات کر لی جائے اور اگلی دفعہ وہ انسان اس سے دوری اختیار کر رہا ہو کہ نہ یار اس سے ملاقات ہی نہ کرنی پڑے. تو میرے خیال سے جو سا ہے یہ بہت اہم چیزیں تھی جو ڈسکس کرنے والی تھی. میں نے سوچا آپ کے ساتھ اپنا نالج لازمی شیئر کروں. تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ کو یہ میری ٹپس کیسے لگیں، جو کہ ایک انسان کی پرسنالٹی کو ایک ویلیویبل بناتی ہیں. تو ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.